بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم۔ محمد تاج رسل اللہ کاتبة، محمد صادق الاقوال والکلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم ہفتہ وار پروگرام بسلسلہ فکر مستقیم کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالی کی بندگی اور اس کا انعام۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے القرآن المجید والفرقان الحمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو پتہ چلا نماز وہ پاکیزہ عمل ہے جو بندہ رب کی رضا کی خاطر یہ عمل کرتا رہے تو بندے کا جسم بھی پاکیزہ رہتا ہے، بندے کا لباس بھی پاکیزہ رہتا ہے، اور بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، اور نماز وہ انوکھی عبادت ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وہ عمل ہے جس کو دین اسلام کا ستون کہا گیا ہے۔ اتنا بلند مقام ہے اس بندے کا جس کا تعلق رب کی بندگی، رب کی عبادت کے ساتھ ہے، نماز پنجگانہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بندہ مومن کی معراج بھی ہے۔ تو پتہ چلا معراج وہ ہے کہ جب بندے کا رب کے ساتھ تعلق ہو اور رب کے ساتھ گفتگو ہو۔ تو اس لیے اس بات کو یہ واضح کیا گیا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات بھی کرتا ہے اور اپنے رب سے بات بھی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کے دن
اپنے رب سے بات بھی کرے اور ملاقات بھی کرے، تو میری امت کے اس شخص کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی فرض نماز کو باجماعت ادا کرتا رہے، یعنی اپنی جو نماز دن میں 5 وقت ادا کرتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں غفلت نہ کرے، اس میں رب کی بندگی میں ذوق و شوق رکھے، تو فرمایا اس کا انعام قیامت کے دن اس بندے کو یہ ملے گا کہ خالق کائنات اس بندے کو جس نے 5 وقت کی نماز کی حفاظت کی، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب کائنات اس اپنے بندے کو اپنی دیدار کا شرف بھی عطا فرمائے گا اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا بھی اس بندے کو شرف عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا نماز جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کی ادائیگی کے لحاظ سے اور اس کی تیاری کے لحاظ سے اور اس کے اجر کے لحاظ سے کوئی اور چیز اس کے اندر درمیان میں بیان نہیں کی گئی، بلکہ بہت بڑے انعام کو ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے بندوں تک یہ پیغام دیا کہ نماز اگرچہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے بندہ مومن پر، اگر وہ ادا کرے تو قیامت کے دن رب کائنات اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو محتشم سامعین حضرات، بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا رب کا فضل ہے اس معاملے میں جو بندہ رب کی بندگی خلوص دل کے ساتھ کرتا ہے اور رب کی پاک بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ رب کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی خاطر تیار رہتا ہے اور اپنے آپ کو آلودگی سے بچاتا ہے۔ اس سلسلہ میں شواہد النبوت کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نابینا تھے اور آپ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو آپ کا عصا مبارک پکڑ کر آپ کو لے جاتا، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھام کر لے جاتا، آپ کی تیاری کرواتا، وضو کرواتا، اس کے بعد آپ کو مسجد میں لے جاتا اور نماز کی بر وقت ادائیگی کی خاطر آپ کا سہارا بنتا اور آپ کو مسجد میں لے بھی جاتا اور مسجد سے واپس گھر تک بھی لے آتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ہوا یہ کہ وہ غلام گھر پر موجود نہیں تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دعا مانگی اور کہا کہ قیامت کے دن مجھے یہ رسوائی نہ ہو، یہ نابینا پن میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ تو رب کائنات نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
کو اسی وقت ہی آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضو بنایا اور نماز ادا کی۔ جس وقت واپس گھر میں آئے تو پھر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز کی تیاری کرتے تھے تو نماز کی اس تیاری کی وجہ سے رب کائنات نماز کی ادائیگی کی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آنکھوں کی روشنی اور بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ تو اگر بندہ سوچے کہ رب کی پاک بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ رب کی بندگی کرنی ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، تو خالق کائنات اس بندے کی اس دنیا میں جو مشکل ہے وہ بھی آسان فرما دیتا ہے، اور بندگی کی وجہ سے، رب کی عبادت کی وجہ سے رب کائنات اپنے بندے کو اس دنیا میں انعام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لحاظ سے طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی بندہ مومن نماز کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس نے آذان سنی، گھر سے اٹھا، وضو بنایا، مسجد میں پہنچ گیا اور نماز ادا کرنے کی خاطر کھڑا ہو گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت رب کائنات کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ بندے نے ابھی نماز ادا نہیں کی، گھر سے اٹھا ہے، وضو بنایا ہے، مسجد میں آیا ہے، نماز کی خاطر کھڑا ہوا ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اور رب کے بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، جو پردے ہوتے ہیں، کہ رب کے ساتھ رب کے بندے کی ملاقات ہو اور دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہو بندہ مومن کو، تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا انعام یہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن نماز کی ادائیگی کی خاطر کھڑا ہو گیا تو رب کائنات کے اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، رب کائنات ان حجابات کو بھی اپنے بندے کے اور اپنے درمیان سے دور فرما دیتا ہے، یعنی وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اس بندہ مومن کی خاطر دوسرا انعام ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کی ادائیگی کی خاطر خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر عبادت کی خاطر کھڑا ہو گیا، رب کی بندگی کی خاطر کھڑا ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، حور عین جنت میں اس بندہ مومن جس نے نماز کی خاطر کھڑا ہوا، قیام کیا، تو حوریں اس بندہ مومن کے انتظار اور استقبال کی خاطر جنت میں کھڑی ہو جاتی ہیں،
یعنی کہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ابھی وہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس نے رب کی حمد بیان کی ہے، ثنا بیان نہیں کی، ابھی وہ کھڑا ہوا ہے، جا کر مسجد میں اس نے نماز شروع کرنی ہے۔ یا پھر یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے، ثنا میں پہنچ چکا ہے، ابھی قیام میں کھڑا ہوا ہے، تو رب کی طرف سے انعامات کی بارش اس کی ذات کے اوپر شروع ہونا ہو گئی ہے کہ بندہ نماز کی خاطر آیا ہے، رب کی بندگی کی خاطر آیا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور رب اور اس کے بندے کے درمیان جو حجاب تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ حوریں بھی جنت کے اندر اس بندے کے استقبال کی خاطر کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو یہ بندہ مومن سمجھے اور اس کو سمجھ کر آگے عمل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اس معاشرے میں اپنے لباس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنے جسم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور نماز کی ادائیگی سے دور رہتا ہوں۔ اگر میں اپنے لباس کو پاکیزہ رکھوں، جسم کو پاکیزہ رکھوں، اور رب کے بلاوے پر لبیک کہتا ہوا نماز کی ادائیگی کی خاطر رب کی پاک بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور نماز کی ادائیگی کی خاطر رب کی بندگی کی خاطر کھڑا ہو جاؤں، تو بندہ سوچے کہ رب کائنات نماز کی ادائیگی پر اتنے انعام عطا فرما رہا ہے، اگر وہ بندہ مستقل 5 وقت کا نمازی بن جائے تو نہ جانے رب کائنات اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی کتنا اعلیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انصار کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتا تھا، مگر اس کا عملی جو انداز تھا وہ کمزور تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ضرور اس شخص کو ایسے گناہوں سے باز رکھے گی، یعنی جو وہ گناہ بھی کرتا تھا اور عمل کے لحاظ سے کمزور تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ادا کرتا ہے، رب کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور رب کے گھر میں آ جاتا ہے، باجماعت نماز کو ادا کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے آگے کی خبر واضح ارشاد فرمائی کہ ضرور اس کو اس کی نماز گناہوں سے نجات عطا فرما دے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تو رب کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کر چکا ہے، اور رب کائنات نے اس کو عمل کے اندر بھی پختگی اور عمل کے اندر بھی اس کو پاکیزگی اور پختگی کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا نماز رب کی بندگی، رب کی عبادت اور رب کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، تو رب کائنات اس میں بہت سارے انعام عطا فرماتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کے اندر یہ جو الفاظ ہیں انل الفحشاء والمنکر،
کہ نماز بے حیائی سے، فحاشی سے انسان کو روکتی ہے، بچا دیتی ہے، اور انسان رک جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، بندہ نمازی بھی ہے اور اس کے کام ایسے ہیں۔ تو یہ طریقہ اس دور میں نہیں، بلکہ یہ ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتوں کا سننا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی تھا۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں ایک شخص کی شکایت کی گئی۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شخص ہے رات کو نمازیں پڑھتا ہے، رب کی پاک بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور دن کو اس کا عمل ایسا ہے کہ یہ بندہ چوری جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی عبادت، اس کے سجدے، اس کی نماز پر لوگوں کا یقین اٹھ گیا کہ یہ دن کو چوریاں کرتا ہے اور رات کو یہ عبادت کرتا ہے، عبادت گزار بنتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں جس وقت یہ شکایت کی گئی تو غیب دان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز جو یہ ادا کرتا ہے اس کو ایسا فائدہ عطا کرے گی، اس کو ایسا فائدہ دے گی کہ رب کائنات اس کو اس برے عمل سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ تو جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دے دی کہ اگرچہ تمہارا گمان ہے یا تم شکایت کر رہے ہو کہ یہ دن کو چوری کے اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھتے ہوئے فیصلہ فرما دیا کہ شکایت تو تم کر رہے ہو کہ اس کی نمازیں جو ہیں رات کو پڑھنے والی کس کام کی، دن کو تو یہ چوری کے عمل میں ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ اگرچہ اس عمل کے اندر مبتلا ہے، تم شکایت کر رہے ہو، مگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نماز کی وجہ سے، اس نماز کی برکت کی وجہ سے رب کائنات اس کو اس برے عمل سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ تو محترم سامعین حضرات، پتہ چلا کہ یہاں پر القرآن المجید والفرقان الحمید کی یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو بھی برا عمل ہو اور انسان اس برے عمل میں مبتلا ہے، اگر نماز پنجگانہ میں دل جوئی کرے اور اخلاص ہو دل میں اور رب کی رضا کی خاطر بندگی کرتا رہے، تو جب نیک عادت بنتی جائے گی، رب کائنات بری عادت سے اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو خالق کائنات کی پاک بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو رب کی عبادت میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رب کی بندگی کرنے میں ہمیں دن رات کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوایا ان الحمد